مجدد الف ثانی، یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کو ہم انڈین مسلمان کبھی نہیں بلا سکتے، اس لیے کہ ہمارے سروں پہ ان کا احسان ہے اور اللہ کے فضل سے آج ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ڈاکٹر علامہ اقبال آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بارگاہ میں آئیں، جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ان کے بارگاہ کی جو مٹی ہے وہ مطلع انوار ہے۔ ان کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ اتنا یاد رکھیں کہ اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے انڈین تاریخ میں، اور اس نے جب دیکھا کہ 1000 سال ہو گیا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین اسلام کو، تو اس نے کہا کہ اب یہ دین پرانا ہو چکا ہے، اب نیا دین کوئی شروع کرنا ہوگا۔ تو اس نے ایک نیا دین شروع کیا اور جس کا نام رکھا دین الہی، 1581 یا 82 عیسوی میں۔ جب اس نے ایک نیا دین نکالا تو بہت سارے اسلامی اسکالرز نے اس کا ریجیکشن کیا، لیکن اس طور پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پایا۔ اس زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمہ سامنے آئے، اور یہ حضرت عمر فاروق کی نسل سے ہیں، الحمدللہ ان کے خاندان سے ہیں۔ یہ سامنے آئے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے جواب دیا۔ بادشاہ سے ٹکرانے کا مطلب ہے سر قلم، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ بادشاہ تم یہ غلط کر رہے ہو، دین محمدی قیامت تک کے لیے، تمہارا دین مٹ جائے گا لیکن محمد مصطفیٰ کا دین نہیں مٹے گا۔ اس کے لیے ان کو جیل بھی جانا پڑا، بہت ساری سزائیں بھی اٹھانی پڑی، لیکن ایک ہی بات پہ اڑے رہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم خبردار کبھی مٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ اکبر کے بعد اکبر نے وہ سزا بھگتی، اس کے بعد اس کا بیٹا نہیں سدھرا جہانگیر، اس نے بھی وہی کام کیا، لیکن آخر میں جا کے پھر ماننا پڑا کہ جو مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو کام ان کا تجدیدی کام رہا اس بنیاد پر ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، دعائیں کی ہیں۔ آپ سب بھی اگر کبھی ادھر آنا ہو پنجاب کی طرف ضرور حاضری دیں، بڑا سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے، اور ایسی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ کی خشیت اور اس کی معرفت دل میں انگڑائی لیتی ہے۔ رب کونین ان کے صدقے میں پھر سے مسلمانوں کو بہترین مجدد عطا فرما، تاکہ یہ جو امت ابھی نقصان اور خسارے کی طرف جا رہی ہے اسے کوئی تھامنے والا آ جائے اور بکھرے ہوئے شیرازے کو سنبھالنے والا آ جائے۔ یہ مجدد الف ثانی کا روضہ شریف ہے، آپ بھی دیدار کیجئے۔